اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں بس ایک ہی کنسنسس ہوا کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے جہاں اور جو بعد میں عجیب و غریب فیصلے کیے ان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اچکزئی کو بنا دیا. ایک کانگریس لیڈر بن گیا, دوسرا سیکریٹریین لیڈر بن گیا. وہ تو لولے لنگڑے ہیں سارے بیٹھے ہوئے بیچارے. کوئی وکالت کر رہا تھا اچھا خاصا, اس کو انہوں نے کہا تم چھٹی لے لو, تم سیکرٹری جنرل لگ جاؤ. دوسرا جو ہے وہ پھر رہا تھا, انہوں نے کہا تم چیئرمین لگ جاؤ, چیئرمین لگ گیا. عمران خان اپنا اوپینین دینا چاہ رہے تھے کہ کون جو ہے وہ چیف بننا چاہیے, کون نہیں بننا چاہیے. عمران خان نے جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنا. جنرل باجوہ جو ہے, ایک تو میں آپ کو بولوں بڑے اچھے آدمی, جتنی اسپیس جنرل باجوہ نے دی ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, سیاسی جماعتوں کو نہیں ملی. باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہا مجھے تو ویسے سر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو آرمی چیف ہونا چاہیے اور مجھے پرائم منسٹر. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے ان پاپولر ہیں اور نون لیگ آئے گی نا, وہ پاپولر ہوگی تو ان سے میں ایکسٹینشن لوں گا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. 6 وزیروں کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ دیکھو یہ عثمان بزدار کو لگا دیا, بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب بزدار کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں بننا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا میں تھا نا, کیوں نہیں بنا. میں نے انہیں کہا سر وہ حوالدار سے شروع ہوا ہے اور وہ 30 سال سے اسی کام کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ جو چٹیں پیسہ پریزنٹیشن دیتے ہیں نا, وہ نیچے والے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایک ایڈوائس یا ایک ڈیسیژن آپ بدلنا چاہیں خان صاحب. کوئی اسمبلیاں نہ توڑتے تو جو آج پی ٹی آئی کا حال ہے وہ اس وقت ہوتا. ایک یہ بھی ویو تھا کہ خان صاحب جینوئنلی اس وقت الیکشن چاہتے ہی نہیں تھے, وہ مزاحمت کے تھرو جو ہے وہ آنا چاہتے تھے سامنے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر ریزنیبل سمجھ نہیں آئی ہمیں ابھی تک کہ جب ہمیں الیکشن مل گئے تو ہم نے الیکشن لیے کیوں نہیں. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 3 سال جو ہے وہ اتنے پاپولر لیڈر جو ہے ان کو ریاست بھی ان کو اتنا لمبا عرصے تک رکھ پائے گی. اور اس طرح رکھ پائے. جو بندہ نتھیا گلی کے پہاڑوں میں جو ہے وہ بھی اس ایج میں بھی ویٹس پہن کے, ایس ایس جی کمانڈو جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ پہاڑ چڑھ رہا ہوتا ہے, وہ کیا ڈرگس لیتا ہوگا. کوئی بھی پالیسی بدلنے کے لیے یا تو لوگ بدل جائیں تو پالیسی بدل جائے گی. لوگ تو بدلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے فی الحال. تیسری بات بھی تو ہے نا, ضرورت پڑ جائے تو عمران خان کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے. صوبے بنانا, ڈیولوشن کرنا. آج بھی ایک پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے اس پورے بڑے ایجنڈے کے ساتھ ہے وہ پی ٹی آئی ہے. نواز شریف اور زرداری صاحب نے ملک میں نئے صوبے نہیں بننے دیں. ہمارے تو فوج سے اینڈ تک کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے. اینڈ ریسٹ ایشور نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بھی جانے تک تعلقات خراب نہیں ہوئے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کل ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ ہلچل سی مچی ہوئی ہے, اور جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ایک بیان دیا ہے اس کے بعد سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا وہ مثالی 1 پیج جس کی بات ہمیشہ ہو رہی تھی وہ اب بھی قائم ہے یا وہ ٹوٹ رہا ہے, اس میں کوئی ویکنس آ گئی ہے, کوئی کمزوری آ گئی ہے. تو ایک تو سائڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلیو کرتی ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ دراڑیں ہیں, لیکن ایک سائڈ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ شاید ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا چل رہا ہے ملک کی سیاست میں, اس حوالے سے جو ہے آج ہم بات کریں گے. اور آج جو میرے ساتھ موجود ہیں گیسٹ, کیونکہ اتنا لمبا میں کہوں گی ایکسپیرینس ہے ان کا سیاست میں, تو ان سے بہتر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے. ان کا اوپینین جانتے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو فواد فار جوائننگ. لانگ ٹائم. ہاں لانگ ٹائم. آپ لوگ ہی سیروں پہ تھے. سیروں پہ تھے, ہاں بالکل بالکل. سمر ہالیڈیز. یہ بتائیں مجھے فواد کہ ہم تو 4 سال سے سمر ہالیڈے کر نہیں سکے کیونکہ ہم تو ایک طرف غدار ہیں, دوسری طرف پی آئی سی ایل پہ ہیں. اپنے اپنے کرتوت ہوتے ہیں فواد, بس یہی ہے نا, قسمت بھی ہوتی ہے. قسمت بھی ہوتی ہے. تو یہ بتائیں کہ قسمت آپ کو آج کل کہاں لائی ہوئی ہے. آپ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ برساتی مینڈک جو نکلتے ہیں موسمی جو ہے وہ, ہاں تو آپ بھی سیزنل ہیں. سسٹم نہیں ہے نا, آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر ایک دم سے آپ ایکٹیو نظر آتے ہیں. کیا چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے جو نظام کے اندر آپ کو کوئی سسٹم تو ہے نہیں, تو جب آپ کو تھوڑی اسپیس ملتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس اسپیس میں جو ہے وہ فائدہ ہو. جب اسپیس نہیں ملتی تو آپ جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو تھوڑی جب اسپیس آپ کو نظر آتی ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کہی کہ ایک تھوڑا سا پالیٹکس تھوڑی ساری ایک انکنونشنل پالیٹکس, کنونشنل پالیٹکس کی تو ابھی جگہ نہیں ہے, تو وہ تھوڑا شروع ہوا. تو ہم نے کوشش کی ہے دوبارہ کہ خان صاحب کو کوئی بات ہم سمجھا سکیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بات سنا سکیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ سنیں گے تو بات بنے گی اور وہ سمجھیں گے تو بات بنے گی, تو وہ کوشش دوبارہ کر رہے ہیں. لیٹس سی. یہ نوٹ کر لی تھی میں نے آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ خان صاحب کو بھی کوشش کریں گے کہ سمجھا سکیں. تو مشکل ہے ان کو سمجھانا کوئی بھی بات جنرلی. دیکھیے
ایک تو بات سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کو شہباز شریف تو نہیں ہے. دیکھیں جو پرابلم ہے کہ جو ایون نواز شریف نہیں ہے, بے نظیر بھٹو, نواز شریف اور عمران خان جیسے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, یہ پرابلم ہی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ یہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ کوئی لیڈر نہیں ہیں اور وہ آگے ہیں. لیکن ان کے کہنے سے لاکھوں لوگ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, لہٰذا وہ کمفرٹیبل اس لیول کے اوپر تو وہ ہوتے نہیں ہیں. عمران خان کا ایک اپنا ویو ہے. آپ دیکھیں آج عمران خان جس طرف وہ اگر آج عمران خان کو اجازت دی جائے تو لاکھوں لوگ ان کے اشارے پہ اٹھیں گے اور اٹھتے اور بیٹھتے ہیں, سوچتے اور سمجھتے ہیں. تو ان کا ایک انفلوئنس ہے. تو ظاہر ہے یہ کہنا کہ ان کو سمجھانے والی بات تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ایک جو مشورہ دے. تو میں نے تو خیر پچھلے سال بھی جب ملا تھا, جولائی میں آخری ملاقات ہوئی تھی ہماری, 1 سال ہو گیا اب تو میں نے تو اس وقت بھی ان سے یہی کہا تھا کہ سر دیکھیں ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم نے کو بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ جانا نا, ہمیں تو ایک اسپیس کریٹ کرنی ہے اپنے لیے, اور اس کے لیے ہمیں پالیٹکس کرنی ہے. اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ مجھے الائنس بنانے دیں, ہم مولانا کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بنائیں اور بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے, تاکہ ایک پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے. دیکھو نا پرابلم کیا ہے, اگر آپ اس وقت جو عمران خان کی پوزیشن ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں, تو جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ بھی اس خوف میں آتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا کیا کریں گے. تو آپ نے یہ ایک اسپیس جو ہے اس کو بھی آپ نے فل کرنا ہے, اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور جب آپ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں دوسری سائڈ اتنی زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے. دیٹس اے پرابلم. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی شہباز شریف تو ہے نہیں, تو کلیئرلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اٹس ویری ایزی کہ آپ شہباز شریف کو کوئی بات سمجھا سکیں یا ڈکٹیٹ کر سکیں, اور عمران خان ہیز ہز اون مائنڈ. یہ کوئی اپنی اوپینین نہیں نا شہباز شریف. ٹھیک, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بٹ کبھی کبھی تو آپ کو وقت کے حساب سے, حالات کے حساب سے آپ کو چیزیں سمجھنی بھی چاہیے, لوگوں پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے. اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب عمران خان اپنا اوپینین دینا چاہ رہے تھے کہ کون جو ہے وہ چیف بننا چاہیے, کون نہیں بننا چاہیے. ایک پھڈا چل رہا تھا, ایک مشکل تھی, سب کا یہ خیال تھا ہی از ٹو مچ فوکسڈ آن فیض. اینڈ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوئیں. تو کلیئرلی ہی ہیز دس پرابلم جہاں ان کے دماغ میں کچھ پھنس جاتا ہے, اٹک جاتا ہے, اینڈ دین دیر از اونلی اے ٹنل ویو آف تھنگس ان فرنٹ آف ہم. ایسا ہے؟ نہیں, ٹنل ویو تو وہ ہمیشہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرا تو بڑا ٹنل ویو ہے, اور ایک چیز کے پیچھے یہ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے اس کو کافی وہ اس کو فوکس کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ والی بات تو خیر بنائی گئی زیادہ, اس کو ہوا دی گئی جان بوجھ کے. کوئی ایسا فیض صاحب کے اوپر ان کا کوئی نہیں تھا, نہ کوئی آرمی لیڈرشپ کے اوپر ان کا کوئی ایشو تھا. دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا, جو ایک کہہ لیجیے کہ فریم ورک, اس کے اندر چیف کے پاس چونکہ لوگ ہیں, پاور ہے, وہ سوچ لے تو وہ پھر اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہے. وہ اس میں ہمارا فوج کے ساتھ تو ہمارا تعلق خراب ہی نہیں ہوا کبھی. جنرل باجوہ صاحب نے ایک ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بڑے ان پاپولر ہیں, اور یہ فیصلہ ایسا نہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں کہا, ہمیں بلا کے انہوں نے, ہم 6 وزیروں کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ دیکھو یہ عثمان بزدار کو لگا دیا, بیڑا غرق ہو گیا ہے, نہ کوئی پارٹی کا کوئی رہ گیا نہ کچھ. اور ساری سچی بات ہے پارٹی تو وہی کہہ رہی تھی جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ نے پنجاب کے وزیروں سے پوچھ لیتے, سب کہہ لیتے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ اس کو چینج ہی نہیں کر رہے ہو, اور عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے ساری جو ہے وہ. کس سال کی بات ہے یہ؟ تو 21 میں ہوگا. اچھا, ہاں جی, شروع میں. تو وہ اپنا ہم نے جا کے کہا پی ایم کو کہ یہ نہیں بات چل رہی, اور اسد عمر صاحب نے پی ایم کو یہ کہا کہ آپ باجوہ صاحب کو چھوڑ دیں, ان کی اوپینین نہ لیں, آپ اپنے 6 جو ٹرسٹڈ وزیر ہیں نا ان کو بٹھائیں اور پوچھیں کہ آپ بزدار سے مطمئن ہیں یا نہیں. تو خان صاحب کو ہم نے تھوڑا بہت منایا, لیکن وہ پھر بات آگے چلی نہیں. اچھا, پھر باجوہ صاحب جو تھے انہوں نے, ان کا انالیسس یہاں پہ غلط ہو گیا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے ان پاپولر ہیں, اور نون لیگ آئے گی نا, وہ پاپولر ہوگی تو ان سے میں ایکسٹینشن لوں گا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہ انالیسس ان کا غلط ہو گیا, کیونکہ جس دن وہ تصویر چھپی مولانا فضل الرحمان, آصف زرداری, نواز شریف اور شہباز شریف, انہوں نے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, وہ دوبارہ پی ٹی آئی اوپر آ گئی تھی.
کیونکہ یہ سارے مکمل فیلئر تھے. اور ہم لوگ انپاپولر ہو رہے تھے بیکاز ہم الیکشن ہار رہے تھے, لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہے وہ ہم سے ہٹ کے ان کی طرف چلے گئے تھے, کیونکہ وہ ان کا جن صاحب کا جو انالیسس تھا وہ غلط ہو گیا. اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. تعلقات ہمارے تو انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارا کیا جگ, ہر بات کے اوپر تو اکٹھے تھے, کوئی ایک بھی ایشو نہیں تھا جس کے اوپر لڑائی تھی. نہیں لیکن فواد مجھے یہ بتائیں, آپ جب اور آپ بھی ٹو بی فیئر ود آج بھی فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, فار ایگزامپل صوبے بنانا, ڈیولوشن کرنا, آج بھی ایک پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کے اس پورے بڑے ایجنڈے کے ساتھ ہے وہ پی ٹی آئی ہے, عمران خان ہے, باقی سارے تو خلاف ہیں. سو ہمارا ایک نیچرل, اسی لیے تو عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اعتراض نہیں, ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن. ہاں بالکل. ہاں اچھا, تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کو لگا کہ عمران خان جو ہے وہ ان پاپولر ہو گئے ہیں, اب ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن میں نے ان سے نہیں لینی اور اب ہم نون لیگ کی طرف جائیں گے اینڈ آل دیٹ, تو لیکن آپ اس چیز کو بہت زیادہ ڈاؤن پلے کرتے ہیں کہ فیض کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو واز نو ایشو ایٹ آل. نہیں, وہ میں صرف آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمران خان نے جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا تھا, تو پھر کیا لڑائی تھی باجوہ صاحب؟ کوئی لڑائی نہیں تھی, میں نے آپ کو بتا دیا. لڑائی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہو جائیں, میں اگلی ایکسٹینشن میں نے پی ٹی آئی سے نہیں لینی, نون سے لینی ہے. ان کے بس جو ان کے فادر ان لا تھے وہ زیادہ جو تھے وہ پولیٹیکلی وائز سمجھے جاتے تھے, تو بس ان کا ایک انالیسس تھا, وہ نتیجہ انہوں نے نکالا اپنا, تو اس کے اوپر بڑھ گئے. اور یہ ان کے ایمبیشنز دیکھتے ہوئے ہی کیا خان صاحب نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ میں آپ کو جو ہے وہ لائف ٹائم ایکسٹینشن بھی آپ لے لیں, یا ایکسٹینڈڈ ایکسٹینشن چلیں آپ اس کو کہہ لیں, جو بھی, تو یہ آفر بھی کی, بٹ باجوہ ڈڈ ناٹ بچ. نہیں, ایکسٹینشن کا تو ایشو ہی نہیں تھا, ایکسٹینشن تو لے ہی لیتے, ایکسٹینشن دیتا تو کوئی نہیں نا, ایکسٹینشن تو وہ لے لیتے ہیں, ایکسٹینشن تو لے لیتے, وہ تو ایشو نہیں تھا. لیکن انہوں نے وہ اس چکر میں آ گئے کہ نہیں میں نے ایکسٹینشن بھی لینی ہے اور میں پاپولر بھی ہونا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا, یا آپ ایکسٹینشن لیں گے یا پاپولر ہوں گے. نہیں, پاپولر کیسے ہونا چاہتا ہوں بھائی, انہوں نے کہا کہ جب پی ایم ایل این جو پاپولر پارٹی آ جاتی ہے, ان کا انالیسس یہ تھا کہ پی ٹی آئی ان پاپولر ہو گئی ہے, پی ایم ایل این پاپولر ہے, جو غلط انالیسس تھا. اچھا, تو لیکن تھا ان کا انالیسس تھا, تو وہ پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے ان کو پھر بعد میں. لیکن یہ آپ 2021 کی بات کر رہے ہیں, کیا یہ مسائل آتے ہی ود ان اے ایئر نہیں شروع ہو گئے ود فوج؟ نہیں, چھوٹے موٹے ہوں گے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑا انہوں نے تعاون کیا. جنرل باجوہ جو ہے, ایک تو میں آپ کو بتاؤں بڑے اچھے آدمی تھے. ہی از وہ ایک تو وہ ہی از ناٹ سم ون کہ جو منہ پہ بات نہیں کریں گے. ان کے ویوز, وہ آپ جو بھی لوگ ان سے ملتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ بہت لمبی ملاقاتیں کرنے کے عادی ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ویوز جو ہیں وہ نون ہوتے ہیں. تو ان کے ویوز جو تھے وہ فیئرلی نون تھے. لیکن ٹو بی فیئر ود, جتنی اسپیس جنرل باجوہ نے دی ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, سیاسی جماعتوں کو نہیں ملی. مطلب آپ دیکھیں, عمران خان پاکستان کی افغان پالیسی کے آرکیٹیکٹ عمران خان ہے, پاکستان کی چین کی پالیسی کے آرکیٹیکٹ عمران خان تھے, وز امریکہ عمران خان کے جو تھا وہ چلتا. اتنی بڑی اسپیس نہیں ملی کبھی کسی اور گورنمنٹ کو. سو یہ بات صحیح ہے کہ آخری انالیسز ان کا غلط تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی مسٹ سے کہ جنرل باجوہ صاحب نے پی ٹی آئی کو بہت ہر جگہ سپورٹ دی, اور وہ بڑے کھلے ڈلے آدمی تھے. بلکہ ایک دفعہ تو جب ہم میٹنگ میں تھے تو اپنا, اچھا باجوہ, اب خان صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ میں آتے تھے نا, وہ اسٹریٹ فرسٹ میٹنگ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. وہ کبھی کسی کو انہوں نے ہیلو سلام بھی نہیں کیا, بس بیٹھ جاتے تھے. جنرل باجوہ صاحب جب آتے تھے نا, وہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک سب سے ہاتھ ملاتے تھے, حال چال پوچھتے تھے, پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھتے. تو ایک دن جنرل باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہا, مجھے تو ویسے سر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کو آرمی چیف ہونا چاہیے اور مجھے پرائم منسٹر. اچھا, کیونکہ وہ بڑے کھلے ڈلے آدمی تھے. اچھا, یہ میں آپ سے اس لیے بھی پوچھی ہوں کیونکہ ایک میٹنگ کا اکثر ذکر ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ باجوہ صاحب نے بلایا آپ لوگوں کو, جہاں پہ آپ لوگ نے, شاید آپ کے ہی کسی ساتھی نے جو ہے وہ ان سے بات کی اور ان کو بتایا کہ یہ وزیر اعظم کا ہی استحقاق ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ کرنی, اور اس پہ باجوہ صاحب نے شاید سخت جواب دیا. کوئی لڑائی نہیں, مطلب جو ہے ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ہم بھی تو اتنی چیزوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے تعاون کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو لے کر آنا, ووٹس ڈلوانا اینڈ آل دیٹ. تو ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟ نہیں, بالکل. ٹی جی آئی کے اوپر جو ہے وہ
انہوں نے جو ہے وہ بات کہی کہ یہ، اور وہ ٹھیک ہے، وہ آرمی چیف نہیں لگانا تھا اور ان کو ہی لگانا چاہیے تھا. ایکچولی وہ بھی آئی وڈ سے آپ کو پرسنل ایشو نہیں تھا. میں ازبکستان سے ہم آ رہے تھے تو وہ خان صاحب کے ساتھ میری درمیان میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، جہاز ہے پی ایم کا چھوٹا سا، تو اس میں نے انہیں کہا سر یہ اس کو جو ہے نا ہمیں ندیم انجم صاحب کو وہ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ لگا دیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. میں ندیم انجم صاحب کو بھی جانتا تھا پہلے سے تھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ تم ہمیں ابھی دیکھا نہیں ہے، یہ ازبک پریزیڈنٹ کو بھی ہم ملے ہیں، وہ بھی جنرل فیض کی بات کر رہا ہے اور یہ بھی ہے. تو اچھا وہ ان کو یہ بڑا، اچھا ٹو بی فیئر ود عمران خان کا بھی اس میں غلطی نہیں تھی. ہوا یہ کہ سی آئی اے کا اور آئی ایس آئی دونوں کا یہ ایک انالیسس تھا کہ طالبان جب کابل میں جائیں گے وہاں بلڈ شیڈ ہوگا، اور دونوں کی جو یونانیمس اوپینین تھی، جب ہم اشرف غنی سے ملے ہیں ایس سی او میں، تو اشرف غنی جو تھا وہ اتنا ہو گیا آئی وڈ سے کہ ایموشنل ہو گیا کہ وہ پانی کی بوٹل جو ہے وہ پانی پینے کے بجائے انہوں نے اپنا پانی جو ہے وہ سارا اپنے اوپر گرا لیا، ایسے پانی اسے اپنا پانی پورا اور بالکل ہی وہ سٹھایا ہوا تھا. تو اس نے یہ کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر جسٹ ٹیل یور ڈی جی، جن فیض بھی اس میٹنگ میں ساتھ تھے، انہوں نے کہا ٹیل یور ڈی جی دیر ول بی اے بلڈ شیڈ ان کابل اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ like it will be very easy go for Taliban and you must stop supporting them and blah blah. تو وہ جب وہاں سے اپنا وہ میٹنگ ختم ہوئی تو ہم آپس میں بات کر رہے تھے، تو وہ خان صاحب جو تھے اور فیض صاحب بھی جو تھے اینڈ ٹو بی فیئر ود جو سی آئی اے کے جو ظاہر ان کا لائزن ہوتا ہے آپس میں، ان سب کا خیال تھا کہ یہ طالبان کی انٹری کابل میں بڑی بلڈی ہوگی اینڈ دیر ول بی بلڈ شیڈ. سو خان صاحب کا یہ تھا کہ اس وقت اگر ہم ڈی جی آئی کو ہٹاتے ہیں اور وہاں بلڈ شیڈ ہوگا تو یہاں پہ ایک انفلکس ہو جائے گا یہ امیگرینٹس کا، اور سارے لوگ وہاں سے ادھر امیگریشن، تو پھر ہم اس کو کیسے اس وقت سنبھالیں گے، اور نیا بندہ آئے گا اس کو 2 مہینے 4 مہینے چاہیے. سو یہ ایک ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی. تو حالانکہ میں نے خان صاحب کو آتے ہوئے یہ کہا کہ سر یہ انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے، یہ آرگنائزیشنز مینیج کرتی ہیں. اور ہمارا ایک ہمارے جیل میں ہمارے گاؤں کا ایک عزیز ہے، وہ نام میں نہیں لیتا، بٹ میں نے انہیں کہا سر وہ حوالدار سے شروع ہوا ہے اور وہ 30 سال سے اسی کام کے اوپر لگا ہوا ہے. تو یہ جو چٹیں فیض صاحب پریزنٹیشن دیتے ہیں نا، وہ نیچے والے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے. تو وہ آپ وری نہ کریں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہینڈل کر لیں گے. تو آپ تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایشو یہ نہیں ہے، یہ ہوگا نہیں، اور دیکھو نا 2 مہینے لگتے ہیں. یہ ابھی بھی ازبک صدر کی تم نے بات نہیں سنی، وہ کیا کہہ رہا تھا اور یہ وہ. تو یہ ان کا بیسک ایشو تھا. So clearly he not did personal issue نہیں، clearly he did not understand what you were trying to explain to him. صحیح بات، صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں فواد، آپ جو ہے جیسے کہ آپ نے یہ بات بھی خان صاحب کو بول دی، زیادہ تر لوگ تو صرف اسی پارٹی میں نہیں، زیادہ تر پارٹیز میں ہی اپنے لیڈر کی ہاں میں ہاں ہی جو ہے وہ ملا رہے ہوتے ہیں، اور لیکن آپ یو آر ون آف دوز جو اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں، چاہے جتنی بھی سخت ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کیا صحیح بات ہے آپ کر دیتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایڈوائس یا ایک ڈیسیژن آپ بدلنا چاہیں خان صاحب کا، ناؤ وین یو لک بیک what would it be؟ دیکھیے ہم نے صرف ایک ہی غلطی کی ہے اپنی 3 سال، جو ہم نے لوکل گورنمنٹ نہیں بنائی. وہ بڑی کوشش ہم نے کر لی، ہر چیز کر لی کہ، اور خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ان کا یہ تھا کہ وہ بڑے فرم تھے. اسد عمر کے انہوں نے ذمہ لگایا، پھر خسرو بختیار کے ذمہ لگایا، بڑا انہوں نے کوشش کی. لیکن وہ ہمارے دونوں چیف منسٹرز محمود خان اور بزدار انہوں نے نہیں ہونے دیا. حالانکہ دیکھو اگر وہ لوکل گورنمنٹ ہم بنا لیتے نا تو پھر ایک پارٹی بھی پوری بن جاتی، آرگنائزیشن بھی ہو جاتی، چیزیں بھی ہو جاتی. باقی بالکل صحیح تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ بڑا غلط ہو گیا. ابھی اسمبلیاں نہ توڑتے تو جو آج پی ٹی آئی کا حال ہے وہ اس وقت ہوتا. ہاں لیکن سو اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ڈیسیژن جب میں کہتی ہوں تو مطلب بزدار کو لگانا واز اے رانگ ڈیسیژن. دیکھو بزدار کو آپ نے، میں نے جب خان لگا دیا جب انہوں نے، میں تو چاہتا تھا مجھے لگانا چاہتا، میں تو اس پہ بھی میں آؤں گی. ہاں بتائیں. اچھا لیکن انہوں نے جب لگا دیا تو میں نے انہیں کہا جا کے، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ آپ نے جس بندے کو لگایا ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ
وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. ہاں تو جب ہمیں سب لوگوں کو یقین ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتا اور وہ خود بھی اس کی جو حلیہ ہے یا پرسنالٹی ہے اس سے تو نہیں لگ رہا کہ وہ کچھ کر پائے گا. صحیح. تو ہم پھر صرف لوکل گورنمنٹ پہ فوکس کر لیں. جب ہم 30 میئرز بنا دیتے ہیں, 34 میئرز بنا دیتے ہیں پنجاب کے, پھر چیف منسٹر ریلیونٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ 34 لوگ جانے اور ڈسٹرکٹس جانے. تو اس پہ فوکس. انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ٹھیک تم کہہ رہے ہو, یہ ہونا ہے, اور پارٹی بھی صرف تبھی بن سکتی ہے یہ وہ. پھر خان صاحب نے کہا لیکن ہم کروا نہیں سکے, فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا. آپ بلیو بھی کرتے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, اور آپ پرائم منسٹر بھی ہیں اور آپ کر نہ سکیں تو پھر کیوں نہ کر سکے اس وقت. میں نے بتایا نا آپ کو کہ وہ چیف منسٹرز نے بڑا اس کو ڈیلے کر دیا, جس طرح بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا. تو بزدار اتنے پاورفل تھے جن کو عمران خان نے لگایا, کہاں سے وہ تحصیل ناظم تھے, وہاں سے اٹھ کے وہ سی ایم بن گئے 12 کروڑ لوگوں کے. تو وہ اتنے پاورفل تھے کہ انہوں نے روک دیا لوکل گورنمنٹ. نہیں بالکل پاورفل نہیں تھے. پرابلم کیا ہوتا ہے, پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے نا, جو عثمان بزدار کو لگانے میں خان صاحب کی خواہش کیا تھی, یا محمود خان کو لگانے میں کیا خواہش تھی, وہ خواہش تھی کہ میں اسلام آباد سے ڈائریکٹ صوبے چلاؤں گا. بٹ یہ پرابلم یہ ہو گئی کہ یہ پرائم منسٹر خان صاحب کی پہلی نوکری تھی. دیکھو جیسے مجھے تو یہ ایڈوانٹیج تھا, میں تو کیبنٹ میں 2011 میں بھی رہا, پرویز اشرف صاحب کے ساتھ بھی رہا, اور پھر میں نے کیبنٹس کو کہا بھی. پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک بات کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ آپ کہیں نا کہ کل دوبارہ اس کے اوپر دوبارہ کرے گا, پھر پرسوں دوبارہ کرے, وہ نہیں کر سکتا. پرائم منسٹر تو جب آپ اوتھ لیتے ہیں اور آفس جاتے ہیں تو پہلے آپ کو کہہ دیتے ہیں سر یہ 3 ہفتوں کے آپ کے پاس پیسے ہیں. اگر آپ نے 4 ہفتوں میں پیسے ارینج نہ ہوئے تو ملک میں جو ہے وہ یہاں پہ تو ڈیفالٹ ہو جائے گا. پیسے آپ کے پاس ہے نہیں تو سر پہلے بندوبست کرو. پھر دیکھو انڈیا میں واجپئی نے یہ, اس نے مودی نے یہ کہہ دیا, ٹرمپ نے یہ کر دیا, فلسطین میں یہ ہو گیا. پی ایم کے پاس تو ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ اپنا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی پولیس ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, یا ڈی جی خان ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. سو دس واز اے ہیوج مسٹیک بائی پرائم منسٹر. اونلی تھنگ پرائم منسٹرز کین ڈو, وہ اپنی ٹیم بنائیں بس, اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ کہیں نا آپ کہ وہ انڈسٹریز بھی خود ہی چلا لیں گے, اور سائنس بھی خود ہی چلا لیں گے, اور ایجوکیشن بھی خود ہی چلا لیں گے, اور ٹیم کے بغیر کوئی پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکتا, ٹیم کے بغیر کوئی چیف منسٹر کچھ نہیں کر سکتا. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ جی جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ نے کیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹس فنکشن کیسے کرتی ہیں. سو انفارچونیٹلی بزدار پہ یہ تھنکنگ تھی ان کی کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے. یہ ان کا اپنا خیال تھا یا مشورہ دیا تھا لوگوں نے کہ بھائی آپ پنجاب کے پی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں؟ اور پارٹی کا مشورہ تو بالکل علیحدہ تھا نا. پرابلم یہ ہو گئی کہ جب پرویز خٹک صاحب سی ایم تھے نا, تو پرویز خٹک صاحب یہ کرتے تھے کہ وہ 60% خان صاحب کی بات مانتے تھے, 40% نہیں مانتے تھے. اچھا. تو وہ جو ہے نا وہ خان صاحب کو جو تجربہ ہوا پرویز خٹک کا, اس کی وجہ سے, بٹ ہی ڈیڈنٹ ریئلائز کہ اس وقت تو وہ چیئرمین تھے پارٹی کے, تو وہ کے پی میں بات نہیں بھی مانتے. اب پرائم منسٹر کی بات کون چیف منسٹر ٹال سکتا تھا؟ تو دس واز اے مسٹیک. بزدار کا جو ہے وہ ایک اس سے ڈلیوری خراب ہوگی. مسٹیک تو چلو پولیٹیکل تھا, لیکن اگر ہم لوکل گورنمنٹ کرا دیتے تو کور ہو جاتا نا, وہ ہوا نہیں. اچھا, آپ نے ابھی یہ بات کی, جیسے آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کی. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اتنا غلط ڈیسیجن تھا. صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرنا یا یا اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لینا, اس قسم کی جو ڈیسیجنز ہیں وہ پاپولیرٹی تو لے کر آتے ہیں, وہ ایک وقتی طور پر ایک آپ کو ہائپ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں, اور واقعی آئی ہوگی پاپولیرٹی خان صاحب کی ان ڈیسیجنس کی وجہ سے. لیکن ناؤ وین یو لک بیک تو اس پاپولیرٹی سے کیا حاصل ہوا؟ ناٹ وین یو لک بیک, ایکچولی وین یو لک ایٹ دا پریزنٹ سچویشن, تو اس پاپولیرٹی سے کیا ملا دیکھو خان صاحب کو؟ نہیں دیکھیں, پاپولیرٹی تو پولیٹیکل پارٹی کا ایم ہوتا ہے, دوسرا ایم اقتدار میں آنا بھی ہوتا ہے. لیکن اس طرح میں آ رہا ہوں, آپ نے جو گین کرنا تھا ان ڈیسیجن سے وہ آپ نے گین کر لیا. جو فیصلے تھے نا اسمبلی توڑنا یا وہ کرنا, وہ بالکل صحیح فیصلے تھے, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو یہ جو پی ٹی آئی ایک طوفان بن گئی ہے, اتنا بڑا ہو گیا, یہ کبھی نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے سسٹم کے خلاف لڑنا ہے, آپ کو سسٹم سے باہر ہونا چاہیے. لیکن جس طرح ابھی آپ نے بات کہی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, پاکستان میں چونکہ جمہوریت اس طرح سے نہیں ہے, سو عوام کی منشا کافی نہیں ہے اقتدار میں آنے کے لیے. آپ کو پھر اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ آپ نے ہانڈی بنانی ہے.
اس میں آپ کو لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی چاہیے, آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی چاہیے, اور آپ کو عوام کی پاپولیرٹی بھی چاہیے. جب یہ ہانڈی پوری ہوتی ہے تو آپ ایک کامیاب حکومت بھی چلا سکتے ہیں, آپ کامیاب چیز بھی چلا سکتے ہیں. مثلا موجودہ جو حکومت ہے اس کے پاس جو مسئلہ نہیں ہے وہ عوام میں پاپولیرٹی نہیں ہے, سو وہ حکومت کوئی نہیں چلا رہے, وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ دہی کھا رہے ہیں. اصل میں جو ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے اسمبلیاں کیوں توڑی, ہم نے اسمبلیاں توڑی کہ الیکشن مل گیا, الیکشن ہمیں الیکشن مل گیا. جو چیز سمجھ نہیں آئی ابھی تک, اور میں جب بھی اسد عمر, عمران اسماعیل, علی زیدی, محمود مولوی صاحب اور اپنا یہ باقی سارے جو پرانے دوست ہیں ہمارے, ایون شیریں مزاری, ہم سب لوگ جو ہیں وہ بیٹھتے, شیریں حالانکہ خلاف تھی, وہ تو کہہ رہی کہ نہیں, لیکن سمجھ نہیں آئی ہمیں ابھی تک کہ جب ہمیں الیکشن مل گئے تو ہم نے الیکشن لیے کیوں نہیں. میں, شاہ محمود قریشی اور علی ظفر جو تھے وہ مذاکرات کر رہے تھے نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, اور ہمیں 26 سپٹمبر کی ڈیٹ مل گئی الیکشن کی, جو کہ عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے 10 دن کے بعد کی تھی. اور ہر بندے نے علیحدہ منت کی خان صاحب کی جا کے کہ سر یہ ہو گیا ہے, اب اس کو ہمیں لے لیں. اچھا, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں نہیں لی. دیٹ واز دا پوسٹ, اگر آپ کہیں گورنمنٹ کے سب سے بڑی مسٹیک جو تھی وہ یہ تھی. تو اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی, کچھ پتہ چلا کہ کیوں نہیں لی الیکشن کی ڈیٹ؟ نہیں, ابھی تک نہیں آئی. یہ ریزن تھا کہ بندیال کے انڈر چاہیے تھے الیکشن, تو فوراً الیکشن ہو, ایک یہ بھی تھا. ایک یہ ہوگا نا, ڈیفینیٹلی یہ تو ہوگا کہ چلو فائز عیسیٰ نہیں ہونا چاہیے, بندیال ہونا چاہیے, یہ تو ایک لاجیکل بات سمجھ آتی ہے. لیکن جب, اور نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا تھا یہ کہ جی نہیں, ہمیں عطا بندیال کے تحت الیکشن نہیں ہونے چاہیے, فائز عیسیٰ کے تحت ہونے چاہیے, تبھی سپٹمبر کی ڈیٹ تھی. تو دیکھیں, ٹو بی فیئر ود نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی, انہوں نے ہمیں کنسیشن دی نا, انہوں نے اتنے قریب کر دیے. دیکھیں, آپ نے شیڈیول ہو گیا, آپ کا سارا وہ ممبرز ہو گئے, آپ کی کیمپین ہوگی, تو 10 دن میں کون سی قیامت آ جانی تھی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ور ریزنیبل, وی پرووڈ ان ریزنیبل ان دیٹ, سو دیٹس اے پرابلم. لیکن خان صاحب سے بات کی تھی خان آپ نے کہا سب نے بات کی, تو کیا جواب تھا؟ خان صاحب سے میں نے علیحدہ بات کی, علی نے علیحدہ بات کی, اپنے شاہ صاحب نے علیحدہ بات کی, اسد عمر صاحب نے علیحدہ بات کی, عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب نے تو نہیں, عمران اسماعیل نے, علی زیدی نے, سب نے علیحدہ علیحدہ بات کی. شاہ صاحب نے جو ہے وہ اتنا زور لگا لیا, بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو. تو کوئی جواب تو دیا ہوگا خان صاحب نے؟ انہوں نے کہا ان لوگوں نے نہیں کرانے ہیں, تم لوگوں کو نہیں پتا یہ ہے وہ ہے, بٹ نہیں کراتے تو نہ کراتے, وہ بعد میں بدل جاتے تو الگ بات. ایک یہ بھی ویو تھا کہ خان صاحب جینونلی اس وقت الیکشن چاہتے ہی نہیں تھے, وہ مزاحمت کے تھرو جو ہے وہ آنا چاہتے تھے سامنے. اگر وہ الیکشن لے لیتے تو شاید یہ تو اسپیکولیشن ہے نا. نہیں, آپ کو لگتا ہے, آپ اتنے قریب سے جانتے ہیں خان صاحب کو, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کی تھنکنگ, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلان کر رہے ہیں, کیسے اسٹریٹجائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مزاحمت کر لی تھی یار, اور کتنی مزاحمت کرنی تھی, اب اتنی مزاحمت کرنی تھی ہم کو. یہ تو اب آپ کہیں گے نا, جب آپ لوگ ہیڈ آن لے رہے تھے تب آپ کو جو ہے وہ ہیڈ آن لے کے ہم نے, دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا پھل مل گیا تھا نا, اب اس کو اور کیا کرنا تھا. دیکھو, ہم پولیٹیکل پھل لینے کے بعد اب آپ کانسیکوینسز بھگت رہے ہیں پھل کے بغیر. پھل کے بغیر ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک پلان کیا, آپ نے اس پہ عمل کیا, آپ کا وہ پلان کامیاب ہو گیا. تو اب آپ کیا کہہ رہے, دیکھو ہم پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہم تو الیکشنوں کے تھرو ہی آ سکتے ہیں نا, جب بھی آ سکتے ہیں. مثلا ابھی جو ہے اپنا یہ, اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو دیکھو میں تو اپنے حلقے کی ہی دیکھوں گا نا, میری اہمیت تو یہی ہے نا کہ میرے حلقے کے لوگ مجھے ووٹ دیں گے, میں پولیٹیشین ہوں, اور تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جو لوگ اپنے حلقوں میں پھر ووٹ نہیں لے سکتے, یا ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے, وہ ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ اور ہوگا. ہم نے تو پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے تو الیکشن ہی لڑنا تھا. الیکشن کیوں نہیں لڑا یہ نہیں پتا مجھے. اچھا, یہ بتائیں, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, جب بازار کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ میں بننا چاہتا تھا, میں چاہتا تھا میں ہوں سی ایم. ہاں, میں ہوتا سی ایم, کیوں نہیں بنے؟ وہ بیسکلی تو اس لیے نہیں بنا نا کہ خان صاحب نے جس طرح فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو لگانا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی نا, تو اس اسٹینڈ, اور یہ خان صاحب ہی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ دیکھیں بے نظیر بھٹو نے بھی یہی کیا, نواز شریف نے بھی یہی کیا. یہ لگانا سی ایم کا, اسپیشلی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے نا, وہ پاورفل ہے پرائم منسٹر سے کہیں زیادہ. صحیح, پیسے اس کے پاس ہیں, ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. سو وہ ایسے لوگوں کو لگانے میں ویسے جو ہے وہ لوگ پی ایم کمفرٹیبل نہیں ہوتے نا, اس لیے تو ٹھیک ہے انہوں نے نہیں لگایا.
क्योंकि सीधे अल्फाज में बोले तो मतलब उनको लगा कि आपको उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. होगा ना, डेफिनेटली होगा. शाह महमूद कुरैशी साहब आई थिंक वुड हैव, सबसे पहले तो उनकी चॉइस जहांगीर तरीन साहब थे. जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो गए. सही. फिर शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली की, अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट हार गए, तो उसकी वजह से एक वैक्यूम आ गया. प्रोबेबली अगर हो सकता है, आई डोंट नो, शाह महमूद साहब अगर जीत जाते तो हो सकता है वो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाते, उनको बना सकते हैं. मतलब ये भी कह सकते हैं आप पे वो ट्रस्ट नहीं होगा ना कि आपको. हो सकता है. ट्रस्ट इश्यूज तो है ना खान साहब को. मेरे वैसे सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज तो हो भी सकता है, लेकिन हम पे तो उन्होंने बड़ी हमेशा बहुत मेहरबानी की. यानी कोई हर जो एडवाइस है उन्होंने मानी है या नहीं मानी है, उन्होंने मुझसे मशवरा ज़रूर किया है. जो भी इम्पोर्टेंट बाहर मीटिंग हुई है, दौरा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें मैं उनके साथ नहीं हूँ, या उन्होंने मुझे जो है वो हर बड़ी मीटिंग में अपने साथ रखा है, मिलाया है. सो आई डोंट नो, ये चीफ मिनिस्टर के लिए अपना एक मेरिट लहदा भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो आई हैड ट्रस्ट इश्यूज. मेरा ख्याल है कि बहुत उन्होंने मेहरबानियाँ रखी हैं हमें. ये बताएं कि थोड़ा सा रीसेंट जो पीटीआई के हालात हैं उस पर आ जाते हैं. अब लॉन्ग मार्च जो है वो उन्होंने अनाउंस की है 27 को. क्या देख रहे हैं, आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है? सोहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च अनाउंस तो कर दिया, और वो उनके ख्याल में शायद इसलिए कि जैसा कि हमने शुरू में बात की कि हालात अब कुछ हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ हलचल जो है वो नज़र आ रही है, तो शायद उनके ख्याल में शायद वन पेज जो है वो कमज़ोर हो रहा है, कहीं पे हुकूमत जो है वो वीक नज़र आ रही है. सो मे बी दिस इज़ अ गुड टाइम टू कम. देखो, प्रॉब्लम इज़ फ्रेंकली आई एम वेरी वरिड मैन एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न. उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पता कि ये इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे या पीटीआई के लिए लोग निकलेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो 3-4 साल से आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि पूरा पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना वो मुसलसल सिमर कर रही है. यू डोंट डू दैट इन अ सच अ डाइवर्स कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ हर 50 मील के बाद आपकी ज़ुबान बदल जाती है, जहाँ आपका मज़हब की इंटरप्रिटेशन बदल जाती है, जहाँ आपका कौमियत बदल जाती है, वहाँ पर आप जो है वो सोसाइटी को इस तरह ट्रीट नहीं करते जिस तरह ये कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं कि जो अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़े ना, अच्छा अब ये पूरा यकीन है यहाँ पे जो गवर्नमेंट में फैसला साज है कि कुछ भी हो जाए लोग नहीं निकलेंगे. सो सारी जो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, वो इस मिथ के ऊपर खड़ी है कि कुछ भी हो जाए लोग नहीं निकलेंगे. ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. प्रॉब्लम यह है कि जो अरब स्प्रिंग है वो कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं थी. एक आदमी गया, उसने जाके ख़ुद को आग लगाई, उसका म्यूनसिपैलिटी ने ठेला उठाया था, और 3 मुल्कों में पूरा इनकलाब, पूरे रीजन में इनकलाब आ गया. हमारा जो अपना 47 का जो फसाद शुरू हुआ है पंजाब में, वो कोई पार्टीशन के इशू के ऊपर तो नहीं हुआ था, वो तो एक रन अवे मैरिज हुई. इधर हमारे कलर सईदा में एक सिख लड़की और मुसलमान लड़की ने, और उसके ऊपर 10 लाख बंदा मार गया. प्रॉब्लम क्या थी? सोसाइटी एज पे थी. आप सोसाइटी को एज पे नहीं रखते. इस वक्त आपने पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलूचिस्तान, हर तरफ एक आपने महाज खोल दिए हैं, और आप सिर्फ सिंध और पंजाब 2 सूबे रह गए हैं जो कि आपसे हथियार बंद नहीं लड़ रहे. आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी इतना दीवार से लगा के रखें कि वो भी लड़ेंगे ही तो बाज आएंगे, हम बाहर पीछे हटेंगे. और वहाँ पे जो पीटीआई की आपने बात कर रही हैं, मुझे बताएं पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? और आप इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे, साल हो गया, फैमिली जो है वो नहीं है, कोई आप रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है. सो पीटीआई को और आपको दीवार से अगर इतना ज़्यादा लगाएंगे तो मुझे आप बताएं, चलें वो नाकाम भी होंगे, बट इसके अलावा वो करेंगे क्या? ऑप्शन ही नहीं है अपने उसके पास. सो नहीं, मेरा तो ये सवाल है कि कोई इसमें कोई पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है पीटीआई के हालात देखते हुए, कोई कामयाबी नज़र आ रही है? मैं तो अभी सुन रही थी सोहेल आफरीदी से, बेचारे से गलती हो गई कि उन्होंने कह दिया कि मकसद जो है वो रिहाई नहीं रसाई है, विच मेक सेंस कि आपका फर्स्ट स्टेप तो ये होगा ना कि इमरान खान से मिलने दिया जाए, उनसे उन तक रसाई हो. सोहेल आफरीदी इज नॉट मास्टर वर्ड्स. उस पे जो है वो आपने देखा ही है कि पीछे कैसे पड़ गए. खैर नहीं, वो बात सही है, वो तो पीटीआई का सोशल मीडिया भी करेगा, जो भी करेगा, बट मैं आपसे जो मेरा नुक्ता है ना
وہ یہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی ناکام ہوں گے یا کامیاب ہوں گے. میرا نقطہ یہ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ناکام ہوگی یا کامیاب ہوگی. میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو, اپنی مخالف آوازوں کو اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ وہ بلی کی طرح ان کے پاس آپ پہ جھپٹنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ بچے. دس از انسین پالیسی, یو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ جو بھی یہ موومنٹ شروع ہوگی کے پی سے, وہاں پہ لیٹ سے 5,000 بندہ نکلتا ہے یا 7,000 بندہ نکلتا ہے, یہاں پہ آ کے پھر کلیش ہوگا. پاکستان میں ہر جگہ کے اوپر کلیش ہو رہے ہیں. آپ 2 مہینے اب ہم اس میں لگے رہیں گے کہ کیا ہے. تو بھائی بات چیت تھوڑی بہت کریں. عمران خان سے کیا, آپ بہنوں کو ملانے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم لوگ خود کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, ہمیں ملانے میں کیا پرابلم ہے؟ ہم لوگوں نے آگے کیا وہاں پہ عمران خان کو کیا ہم جا کے کہیں گے کہ نہیں آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں؟ ہم تو یہی کہیں گے نا, بات چیت کریں سر, ڈیل انگیجمنٹ کریں, اس کے علاوہ نہیں راستہ بنتا. تو فرینکلی دا پرابلم از ناٹ پی ٹی آئی کا جو اپنا احتجاج, دا پرابلم از دا سوسائٹی از سمرنگ, اور یہاں پہ اینی انسیڈنٹ کین لیڈ ٹو اے مچ ورس سچویشن دیٹ شوڈ بی اوائڈیڈ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اقتدار میں وہ اپوزیشن کو اتنا دیوار سے نہ لگائیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکٹ کرے. میں تو آپ سے ٹھیک ہے, وہ تو بات سمجھ آتی ہے اور وہ سب کے سامنے ہے, دیر از نو ڈینائل ان اٹ. لیکن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ کیا اپوزیشن بھی اتنا افیکٹو رول پلے کر رہی ہے جس سے وہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں نا. خان صاحب نے جہاں اور عجیب جو بعد میں عجیب و غریب فیصلے کیے, ان میں ایک بہت ہی عجیب و غریب فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اچک زئی کو بنا دیا. یعنی ایک نیشنل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو کلیم ہے سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی پاکستان کی واحد قومی جماعت ہے جو چاغی میں بھی ووٹ لے سکتی ہے, جو درہ خیبر میں بھی ووٹ لے سکتی ہے, جس میں کراچی والوں کا دل بھی جس کے ساتھ دھڑکتا ہے اور لاہور والے بھی جس کے اوپر مر مٹتے ہیں. یہ کلیم ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کا جو جینون ہے. صحیح. اس کا لیڈر آپ نے قوم پرست کو بنا دیا. ایک قوم پرست لیڈر بن گیا ہے, دوسرا سیکریٹیرین لیڈر بن گیا. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ آپ نے جو اتنی بڑی قومی پارٹی ہے اس کا قد اتنا چھوٹا کر دیا کہ آپ نے اس کو قوم پرستوں کے حوالے کر دیا اور سیکریٹیرین فورسز کے حوالے کر دیا. تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پھر پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ ہے, مطلب آپ خود بھی اور جو ہم سب لوگ جو اتنے سالوں سے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. میں شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں آپ کو 4 ناموں لوگوں کا نہیں پتا جو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی میں, کیونکہ وہ سارے ان نون ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اسکول کے بچوں کو دے دیں پارٹی کی آپ کریں. سو ایز اے پارٹی تو پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں ہی نہیں نا کہ وہ عمران خان کی کوئی مدد کر سکے. نہ عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کوئی پالیسی امپلیمنٹ اپنی کروا سکیں. وہ تو لولے لنگڑے ہیں سارے بیٹھے ہوئے بیچارے. وہ کوئی وکالت کر رہا تھا, اچھا خاصا اپنے جج لگے ہوئے تھے, وہاں سے پیسے لے رہا تھا, اس کو انہوں نے کہا تم چھٹی لے لو, تم سیکرٹری جنرل لگ جاؤ. دوسرا جو ہے وہ ادھر پھر رہا تھا, انہوں نے کہا تم چیئرمین لگ جاؤ, چیئرمین لگ گیا. تو اب تو ایسے ادھر ادھر سے پکڑ کے جیسے وہ مرغیوں کے باڑے میں نہیں سارے وہ مرغیاں کٹھے کر کے ڈالتے, ویسے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی ہے, ویسے لوگ ہیں. ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا کرنا ہے؟ دے آر ناٹ امپورٹنٹ. پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے دے آر ناٹ ایون ورتھ ڈسکشن, اس کو بھول جائیں. عمران خان اور لوگ ہیں, اور جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ جو اتنا پش کر رہی ہے اس کے ساتھ جو سچویشن بنے گی نا وہ پرابلمٹک. فواد, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس دے آر ناٹ ایون ورتھ ڈسکسنگ, مطلب ایسے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب نے یہاں پر لگائے ہوئے ہیں, دیٹ شوز اے لاٹ اباؤٹ اے لیڈر کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی امپورٹنٹ ترین پوزیشن اپنے ورس ترین حالات میں, جہاں وہ جیل میں اینڈ ہی وانٹس اے ریلیف obviously you know, ایسے حالات میں انہوں نے کوئی ایکسپیرینسڈ اپنے لوگ, اپنے پرانے ساتھی جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہوا ہے, انہوں نے ان کو لا کر نہیں لگایا. سو دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ اے لیڈر. جب ہم وہی بات کر رہے تھے کہ بزدار کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ میرے کنٹرول میں رہے, ٹرسٹ ایشوز تھے کہ کوئی اور جو ہے وہ ٹیک اوور نہ کر لے, پنجاب کا جو سی ایم ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے, یہ ساری تھاٹس تھی نا. تو اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنکنگ رائٹ ناؤ کہ میری پارٹی کا چیئرمین اگر کوئی ایکسپیرئنس پولیٹیشین, کوئی سم ون وتھ سم ویٹ اگر وہ ہوتا تو شاید
پارٹی کو ٹیک اوور کر لیتا. یہی تھنکنگ ہے نا بیسکلی. تو آپ کا انالیسز ہے اور اوبیسلی اس میں بھی کافی جو ہے وہ وزن ہے. وہ شاید کہتے ہوں گے جی باقی بچے ہی کوئی نہیں تھا اور ہم کس کو لگاتے ہیں. لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں بس ایک ہی کنسنسس ہوا اور وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی نہیں ہونی چاہیے. سو اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیں ٹھوڈے منہ کے مار کے جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے ان کو فارغ کیا, جو بچ گئے تھے ان کو عمران خان نے فارغ کر دیا. تو یہ کنسنسس تو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ اس کے ویوز جس طرح آپ نے دیے ہیں بالکل کھل کے اگری کریں, کوئی بات نہیں. یہ بتائیں ایک ویو جو آپ نے دیا ہے بالکل یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو ہے یہاں پہ جو یہ اچھا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی, تو میں آپ سے یہ بھی پوچھوں, این ڈی سی کی بات کر لیتے ہیں, نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, رائٹ. اور بھی لوگ جوائن کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ تین ہی ہیں؟ ہم تو پہلے تین تھے لیکن اب تو بہت ہو گئے ہیں. اب تو شہزاد وسیم آ گئے ہیں, بیرسٹر سیف آ گئے ہیں, اپنے یہ ہمارے اور ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں. وسیم اختر صاحب آ گئے ہیں, وسیم اختر کو بھی. ہاں اچھا تو یہ بتائیں آپ لوگ کا جو موٹیو ہے, جو مقصد ہے, آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے. پھر اس میں آپ نے بلکہ ایک پروسیس بھی بتایا تھا کہ کن سٹیجز سے گزرے ہیں, جو اسیران ہیں, جو جن کا پولیٹیکل ویٹ ہے, ان تک جو ہے وہ پہلے ایکسیس ملے. شاہ محمود قریشی ہو گئے, یاسمین راشد, اعجاز چودھری وغیرہ, اور وہی معاملے کو جو ہے وہ پھر آگے لے کے چلیں فرسٹ اسٹیج کے بعد اینڈ آل دیٹ. اس پہ کوئی پروگریس ہے؟ اچھا پروگریس کبھی تو لگی کہ ہم کافی آگے چلے گئے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ بیک گیئر لگ جاتا ہے. کیوں لگتا ہے بیک گیئر؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے اندر یا ادھر گروپس ہوں گے, ایک ویو ہے کہ نارملائز کریں, اسی طرح سے جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہاں پہ بھی گروپس ہوں گے نا. ایک گروپ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں اس چیزوں کو بہتر کریں اور اسٹیبلائز کریں اور چیزیں نیچے لے کے آئیں. دوسرے کہہ رہے ہوں گے نہیں اب یہ قابو آ گئے ہیں, فارغ کر دیا ہے, ضرورت ہی نہیں, ٹوٹے مکے مار کے ٹھیک کر لیا ہم نے ہر چیز. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے پوائنٹ آف ویو ہوگا, ڈیوائیڈڈ ہوں گے, پوائنٹ آف ویو ہوگا نا ادھر بھی. تو وہ کبھی ایک پریویل کرتا ہے کبھی. ہمیں جب ملے ہیں ساری گورنمنٹ سے, گورنمنٹ کے منسٹرز کا بالکل ویو یہی تھا کہ یہ ہونا چاہیے. بٹ دین نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے جب ہم نے کہا کہ جی ہمیں ملوائیں, تو انہوں نے کہا جی وہ پہلے اپنے ڈیسیجن اس بارے میں ذرا کلیئرٹی لے لیں تو پھر ملاقات جو ہے وہ کریں گے. کون کلیئرٹی لے لیں؟ نواز شریف اور آصف زرداری. اچھا. تو اس کے بعد ہمیں ان کی طرف سے دوبارہ وہ آئی نہیں, حالانکہ ہمیں 2-3 بار درمیان. کہاں سے کلیئرٹی لے لیں؟ اپنی پارٹی سے لینی ہے, پارٹی بیچاری کو کون. اچھا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں ان سے بات نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, جو ظاہر ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو مطلب ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے لینی تھی کلیئرٹی, ان کو گو اہیڈ نہیں ملا. اپیرنٹلی. صحیح. تو پھر سے آپ نے کوشش کی ہے اس بات کی کہ ہم تو لگے ہوئے ہیں, ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی اب ڈالی ہے اور ہم ان ٹچ بھی ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں گورنمنٹ کے ان کے ساتھ. اور وہاں پہ بھی ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین تو ہے گورنمنٹ میں بھی. وہاں پہ بہت سارے منسٹرز ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ ہے, جیسے سعد رفیق ہیں, اور بڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ معاملہ بہت زیادہ طویل ہو گیا ہے اور اس کو نارملائز ہونا ہے پاکستان کے لیے. لیکن آئی ایم شیور دوسرے طرف بھی ویو ہوگا. خواجہ آصف صاحب ہیں جیسے, ان کا ویو ہے اور لوگوں کا ویو ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار از اے پاورفل وائس جو کہ آئی تھنک پرو اس بات کے ہے کہ نئی چیزیں نارملائز ہونی چاہیے حکومت اور اپوزیشن. لیکن جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور بارہا کہہ چکے ہیں کہ حکومت کا ویو میٹر نہیں کرتا اس وقت. مطلب میٹر تو نہیں کرتا لیکن ایکسیس تو ہے نا ان کا, تو ایکسیس ان کا امپورٹنٹ ہے نا. ہمارا تو ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں تو میرے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ تو اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں. پی ٹی آئی والے آپ کو کلیئرلی پسند نہیں کرتے, ایک سیکنڈ, اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ کی کوئی محبتیں نہیں ہیں. تو کیوں, لائک ویئر آر یو اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ آپ کو کیا لگتا ہے وین یو نو اینالائز یور پوزیشن؟ نہیں دیکھو مسئلہ کیا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ ہم پھر سارے لوگوں کی طرح مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں اور ہم بالکل ہی کچھ نہ کریں. بٹ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم پاکستان کو جو ہے کچھ اپنے بچانے کی جو صحیح ہے کوشش ہے وہ کرتے رہیں.
اور اس کے لیے جب ہم نے NDC شروع میں بنائی تھی تو اس وقت ہم نے اپنے جو سارے پرانے دوست ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ آپ آئیں اور شامل ہوں. تو انہوں نے آپ والی ہی اپروچ کی. انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں وہ پوچھ رہے ہیں نہ یہ ہیں تو ہم کیا کریں گے, اس لیے چھوڑیں پڑے. لیکن اب آئی تھنک آفٹر 6 months اور جو ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنی بہت تگڑی پوزیشن جو ہے وہ بنا لی ہے. 6-8 مہینے پہلے آج جب ہم بات کرتے تھے نا مذاکرات کی, اس وقت سارے لوگ سمجھتے تھے اس سے بڑی غداری کوئی نہیں ہے کہ آپ آج, لیکن آج PTI کے اندر اکثریت کہتی ہے کہ نہیں آپ لوگ ہی صحیح کہہ رہے ہیں اور بات چیت ہی کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس اے ہیوج سکسیس ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ کہ جہاں 6-8 مہینے پہلے ہم کھڑے تھے وہاں پہ ہم بالکل آئسولیٹڈ تھے, لیکن آج جو پارٹی کی اکثریت ہے, پارلیمانی پارٹی ہے, لیڈرشپ ہے, وہاں پہ ہماری بات جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از دا رائٹ اسٹریٹجی اینڈ دس از دا وے فارورڈ. سو یہ کامیابی تو ہمیں ملی ہے. اب آگے تو دیکھیے سمپل ہے کہ ہم ریلیف دلوا سکتے ہیں یا نہیں دلوا سکتے, اس کے اوپر کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کریں گی کہ کیسے آگے چیزیں ہوتی ہیں. بٹ آئی تھنک جو اسٹریٹجی ہم نے بنائی ہے وہی ورکیبل ہے. آپ لڑ کے یا چیزیں کر کے تو نہیں کر سکتے ہر کام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آج کل بڑی 1 پیج کی بات ہو رہی ہے فواد, آپ کا ایک بڑا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے, آپ نے بھی زبردست قسم کا 1 پیج دیکھا ہے جو ایک کہا جاتا تھا کہ مثالی 1 پیج ہے خان صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. محسن نقوی کے بیان کے بعد جو ہے وہ ایک ہلچل مچ گئی, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ تصویر لگا دیتے ہیں ہاتھ پکڑ کے اور وہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف 6 مہینے جو ہے وہ باقی ہیں. تو کیا آپ کو پہلے تو آپ بتائیں آپ کا کیا اوپینین ہے, واقعی دراڑیں نظر آ رہی ہیں؟ میں نے جس طرح آپ سے پہلے بات کہی تھی, ہمارے تو فوج سے اینڈ تک کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے, اینڈ ریسٹ ایشور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی جانے تک تعلقات خراب نہیں ہوں گے. اچھا, ان کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے, لیکن 1 پیج والی کہانی اب نہیں رہی اور نہ ہی رہنی ہے. اس کی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا واضح پلان حکومت کو دے دیا ہے. اچھا, اور وہ پلان کیا ہے, وہ ہے کہ آپ ملک کے اندر نئے صوبے بنائیں گے, چاہے وہ 6 مہینے میں بنائیں یا آپ 8 مہینے میں بنائیں یا آپ 10 مہینے میں بنائیں, آپ نئے صوبے جو ہے وہ آپ بنائیں گے. اب یہ جو اس کے اوپر جو رد عمل ہے, آپ نون لیگ ہیں اور آپ کیا کریں گے, آپ انکار تو نہیں کر سکتے ہیں, آپ تو اس پوزیشن میں نہیں, لڑنے کی تو پوزیشن میں ہی نہیں آپ, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ مہینہ دے دیں, اگلے مہینے سے اس پہ شروع کر لیتے ہیں, یہ میں بس کھانا شانا پکا لوں, اس کے بعد شروع کر لیتا ہوں, اس کے بعد اگلے مہینے اب یہ سینٹ کے الیکشن ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم شروع کر لیتے ہیں, یہ بجٹ ذرا ختم ہو جائے, اب آپ یہ کریں گے. اب آپ دیکھیں گے, پہلی بات تو دیکھو آئی ڈونٹ نو آپ کتنی کلیئر ہیں, میں بالکل کلیئر ہوں کہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے ملک میں نئے صوبے نہیں بننے دینے, اور کیونکہ یہ دونوں فیملیز کی سروائیول ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. ان کا تو ریلیونسی یہی ہے نا کہ ادھر ہم اور ادھر تم, سندھ میں ہم اور پنجاب میں تم. اب آپ یہ ریلیونسی ختم کرنے کے لیے تو نہیں نا وہ انہوں نے اپنی اگلی جنریشن, آپ تو زرداری صاحب کے نواسے بھی پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کیا کریں گے سندھ کے بغیر, تو یہ تو نہیں ہونا. تو زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کے تو پہلی نواسی ہیں, وہ بیچارے لنڈن میں کبھی ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان آنا ہے, حکمرانی کرنی ہے آپ لوگوں کے اوپر, ہم لوگوں کے اوپر. ظاہر ہے وہ ہم تو کیڑے مکوڑے کاکروچ. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اب ایک واضح لائن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاور ڈیوالو ہو. نواز شریف اور زرداری فیملی نے یہ ہونے نہیں دینا. اب ہم نے صرف انتظار کرنا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا وہ اس سے پیچھے ہٹے گی یا ان کے جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوگا. دونوں میں سے ایک کام ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک بڑی چینج تو آنی ہے. تو آپ 6 مہینے انتظار کر لیں, 8 مہینے انتظار کر لیں. اور آپ کا کیا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا کس چیز کی زیادہ پاسبلٹی ہے؟ ظاہر ہے اشورٹی سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھیے میں آپ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ شریف اینڈ زرداریز, ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ. ابھی تک انہوں نے بڑا بیوقوف بنایا ہے کامیابی سے. 30-35 سال اسٹیبلشمنٹ میں جرنیلوں کو, ان کو بیوقوف بنانا ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھا آئی ووڈ سے کھیلا ہے ابھی تک. اب یہ کتنا عرصہ اور جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. جنرل میں بھی فرق ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اب دیکھتے ہیں
یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کو سمجھ جاتی ہے اور یہ ان کو فارغ کرتی ہے، یا وہ جو ہے وہ ان کو فارغ کرتے ہیں، بٹ جانا تو ہے کس طرح. بٹ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال نکل جائیں گے شہباز شریف صاحب کے؟ مطلب وی ول نو ان لائک 6-8 months. 6-8 months آپ کو لگ رہا ہے؟ ہاں 6-8 months میں ہمیں پتہ چل جائے. تو اسٹیٹس کو نہیں رہے گا، رہ نہیں سکتا، نہیں رہ اسٹیٹس سکتا. کو نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک بڑی واضح لائن لے لی ہے نا انہوں نے. آپ دیکھو نا، اگر وہ یہاں سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، نہروں سے بھی پیچھے ہٹ گئے، تو پھر وہ تو پھر بالکل ہی ہو جائے گا نا. تو مجھے یہ بتائیں، اگر عمران خان کی بات کریں تو یہی جو سیٹ اپ ہے ان کی کیا پالیسی ہے، وہ تو ایک عرصے سے نظر آ ہی رہی ہے، اور اس میں تو ایز سچ کوئی چینج نظر نہیں آ رہی ہے. سو کوئی بھی پالیسی بدلنے کے لیے یا تو لوگ بدل جائیں تو پالیسی بدل جائے گی، یا جو لوگ ہیں ایگزسٹنگ ان کی سوچ بدل جائے تو بدل جائے گی. ایسا کچھ نظر آ. تیسری بات ہے نا، اور لوگ تو بدلتے ہوئے نہیں نظر آ رہے فی الحال. تیسری بات بھی تو ہے نا، ضرورت پڑ جائے تو بھی لوگ بدل جائیں گے. تو عمران خان کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں، وی ول نو کہ کیسے چلنا ہے. اور یہ اٹ ڈپینڈز اے لاٹ کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ مطلب میں کافی پرانا جانتا ہوں محسن نقوی صاحب کو. ان سے جو ہے وہ جھگڑے لڑائیاں بھی ہو گئیں، سب کچھ بھی ہو گیا، بٹ اس کے باوجود ٹو بی فیئر ود ہم، ہی از ناٹ بیوقوف آدمی، ہی از اے وائز مین. اور وہ کبھی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں کہتا، مطلب جو اتنے سالوں میں اتنے جگہ، وہ بھی ٹھیک بات ہے. نہیں، ان کا پہلے کا سفر بھی ایسا ہی ہے، تو ابھی لوگوں کو تو زیادہ 3 سال کا پتہ ہے نا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پہلے بھی بہت بڑی بڑی کامیابیاں اپنی زندگی میں حاصل کی ہیں، اور وہ عقلمند آدمی ہیں. اور انہوں نے جو بات کہی ہوگی وہ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد، گفتگو کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ میں نے یہ پبلک پوزیشن جو ہے وہ ایکسپلین کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اچھا، تو اب اگر یہاں سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دیکھیں نا، پھر تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ یہ 6-8 مہینے میں آپ اگلا جو مرحلہ ہے وہ آ ہی جائے گا. ویسے بھی اتنا عرصہ ہی ہوتا ہے 3-4 سال. وہی ریپیٹ کر رہے ہیں ہم الحمد للہ. تو یہ ویسے جو آپ نے محسن نقوی والی بات کی، وہ پوائنٹ آف ویو آپ کا بالکل الگ ہے اس چیز سے جو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی بعد میں کوشش ہو رہی تھی کہ محسن نقوی صاحب کی یہ اسپیچ جو ہے، ہی واز ناٹ سپوز ٹو سے تھنگس دیٹ ہی جسٹ سیڈ اپنے ایک فلو میں، کیونکہ وہ شاید اتنی سیاسی تقریریں کرنا نہیں جانتے، وہ اتنے آپ کو لگتا ہے بہت سوچ سمجھ کے ہی یہ میسج اکراس کیا گیا ہے. وہ بالکل وہ ایسے نہیں ہے، بڑا وہ سوچ سمجھ کے اپنے پتے کھیلنے والے ہیں. وہ تو اب کئیوں بیچاریوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، ان کو خطرے اپنے پڑ جاتے ہیں، تو وہ یہ باتیں کریں گے. وہ تو کریں گی، ظاہر ہے، گورنمنٹ تو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہی ہوتا. ہاں صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں، بٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈائی کاسٹ ہو گئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں فواد کہ 3 سال ہو گئے عمران خان کو جیل میں. مطلب کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 3 سال جو ہے وہ اتنے پاپولر لیڈر جو ہے ان کو، اور یہ نہیں سوچا تھا کہ ریاست بھی ان کو اتنا لمبا عرصے تک رکھ پائے گی، اور اس طرح رکھ پائے گی بیکاز آف the kind of popularity that has been attached to him. اور جب وہ گئے جیل میں تو he was at the peak of his popularity. اور اس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا تھا کہ ریاست میں بھی اتنا دم خم ہوگا کہ ان کو اتنے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رکھ سکیں؟ اچھا یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکیں گے. ہاں وہ تو مجھے پتا، وہ تو مطلب آئی نو ہم ویری ویل. وہ بڑے یہ بھی تھا کہ برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کا اتنا سیلیبریٹی لائف اسٹائل تھا. لوگوں نے یہ بھی کہا وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو. مطلب ایک بندہ، جب مجھے کسی ایک یو ور ناٹ سرپرائزڈ بائی دس، مجھے ایک بڑے بندے نے کہا کہ نہیں وہ تو ڈرگز. میں نے کہا یار کو خدا کا خوف کر لو. جو بندہ نتھیا گلی کے پہاڑوں میں جو ہے وہ بھی اس ایج میں بھی ویٹس پہن کے، اور آپ کے ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہ پہاڑ چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا ڈرگس لیتا ہوگا؟ کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور پھر جو ہے نا، پھر دیکھیں وہ ٹو بی فیئر ود خان صاحب کا جو ایک ہے نا یقین والا آدمی جو ہے نا، وہ اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جس کا اعتقاد بڑا مضبوط ہو، جس کا ایک جو ان کا وہ ہے نا اعتقاد، آئی وڈ سے، جو وہ بہت، اس لیے وہ اتنی جیل یہ بولی کاٹ گئے ہیں. ورنہ ظاہر ہے جس قسم کی جیل، میں تو حیران ہوں. دیکھیں میں نے یہ تو پاکستان کی ماڈرن تاریخ میں تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں جو عمران خان کے ساتھ کیا ہے انہوں نے.
مطلب آپ نے ہمیشہ جو مخالف ہیں ان کو اس نہج پہ نہیں پہنچایا کہ وہ بالکل ہی. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں گوروں نے یہ مہاتما گاندھی کو, نہرو صاحب کو اور جو ابوالکلام آزاد اور ان لوگوں کو اریسٹ کیا, تو وائس رائے ہند جو تھے انہوں نے لیٹر لکھا بنگال کے گورنر کو اور کہا کہ دیکھو یہ ہم نے ان کو گرفتار تو کیا ہے اور ہماری پولیٹیکل ریزنز ہیں, لیکن دے ہولڈ اے ویری سگنیفیکنٹ پوزیشن ان دی انڈین پاپولیشن, سو یو مسٹ گیو دیم رسپیکٹ. اور اس طرح آپ نے ان کو رکھنا ہے کہ ہمارے پرسنل ریلیشن شپ خراب نہ ہو ان سے. دیکھو یہ گورے اس طرح ہی تو نہیں 100-200 سال یہاں پہ حکمرانی کر کے بڑے عقلمند لوگ تھے. آپ اپنے مخالفوں کو اس نہج پہ تو نہیں پہنچاتے نا کہ وہ ایک ذاتی دشمنیوں میں بات بدل جائے. تو بہرحال تو کیوں ایسے لوگوں کو لگا کہ ان کا لائف سٹائل, آپ نے تو لائف سٹائل قریب سے دیکھا ہے نا, کیا ایسا لائف وہ سٹائل؟ تو فقیر آدمی ہے, کوئی اس کا نہ لائف سٹائل وہ کیا, نہ اس نے گرمیوں میں اے سی چلانا ہے نہ سردیوں میں ہیٹر چلانا ہے. ہم سارے جو میٹنگس پہ تھے تو ہم لوگوں کی جو ہے وہ یہی بینڈ بجا ہوتا تھا, یار خان صاحب نے مروا دینا ہے. ایون کیبنٹ میٹنگز میں جو تھا وہ نہیں تھے, نہ وہ ہیٹر چلاتے تھے نہ وہ جو ہے وہ چلاتے تھے, تو ہمیں بڑی اوور کپڑے پہن کے جو ہے وہ جانا پڑتا تھا. وہ تو فقیر آدمی ہے, اس کو یہ ایشوز تو ہیں ہی نہیں ان کے. ہاں, جو لاسٹ میٹنگ بھی ان کی ہوئی تھی ان کے اپنے وکیل سے, تو جو چیزیں باہر آئی تھیں اس میں یہی تھا کہ ان کو اپنے رہنے سہنے سے اور باتھ روم سے اور کسی چیز سے ان کو کوئی شکایت نہیں ہے. وہ تو مطلب رک کے ٹرک ہوٹل سے کھانا کھائیں گے اور ان کا وہ یہ نہیں ہے ان کو, نہ ان کو کوئی بڑے کو. میں مطلب آپ وہ اپنا میں بتاؤں کہ مطلب ظاہر ہے پہلے جب ہم تھے تو بڑے ہم برانڈ شینڈس کانشیس تھے یہ وہ. سو اب عمران خان کے ساتھ رہ کے تو پھر جو ہے نا وہ ہم ہی اپنا اب میں خود بھی جو ہے مطلب میں کوئی اپنی شاپنگ کرتے, اب تو خیر الحمدللہ 4 سال سے گئے بھی نہیں, لیکن کوئی اس سے پہلے بھی آپ کی وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے نا چیزوں کی, جب آپ دیکھتے ہیں عمران خان کو کہ وہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ بڑا اس معاملے میں تو بالکل he was not into brands یا کیا ایسے نہیں, وہ بالکل فقیر آدمی ہے. اچھا صحیح. تو وہ ہمارے یہاں تو لیڈران میں یہ بھی فیشن بھی ہے. تو مریم بی بی کو آپ دیکھیں, مطلب وہ تو جب نکلتی ہیں تو میں تو حیران ہی ہو جاتا ہوں. ان کے ٹیکس کا ذرا ریٹرنز دیکھیں اور ان کے ایوریج 3.5-4 لاکھ روپے کیا ان کو ایک فنکشن ان کا پڑتا ہے صرف ان کے جو ہیں وہ. میرا خیال ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کے کپڑوں کا, اور اگر آپ ان کی گھڑی اور باقی چیزیں ڈال لیں تو میرا خیال ہے 25-30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ہم ہر فنکشن میں ان کو دیکھتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. ٹیکس ریٹرن تو ان کی بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے یہ پیسے. یہ بتائیں پھر مریم کی آپ بات کریں, بزدار سے بہتر چلا رہی ہیں پنجاب؟ ٹو بی فیئر ود آئی ایم سو سرپرائزڈ, بزدار واز مچ بیٹر دین مریم نواز ان ایوری ریسپیکٹ. کیونکہ دیکھو نا آپ کی ججمنٹ کس پہ بیس کرے گی. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کیا ہے. یعنی مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ نے 1500-1600 بندہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مروا دیا. انبلیویبل. کوئی حکومت, یہ تو میں تو جوڈیشری پہ بھی حیران ہوں جس طرح سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہیں. کوئی سسٹم اس طرح سے سروائیو نہیں کرتا اور اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے. کچھ دوست جو میرے پی ایم ایل این میں ہیں وہ بڑے وریڈ ہیں فرینکلی اس پالیسی کے اوپر. وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا بھاری پڑے گا. اچھا. ہاں. اور دوسری جو ہے آپ اکانومی دیکھیں, ان کے ایک فیصلے نے جو مریم بی بی نے اپنے چیف سیکرٹری کے بے وقوفانہ مشورے پہ عمل کیا, اور انہوں نے جو گندم نہیں لی 24-25 میں, اس سے 20% آپ کی گندم کی کاشت کم ہو گئی. اس وقت جو پنجاب کے لینڈ کا ٹھیکہ ہے وہ 2018-19 کی سطح پہ ہے اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے. سو کسان کی کمر توڑ دی انہوں نے ریٹیلر کی کمر توڑ دی. اور آپ پہلی دفعہ پاکستان میں پنجاب کی ریسنٹ ہسٹری میں ہیلتھ اور ایجوکیشن بجٹ ہیز ایکچولی گون ڈاؤن. تو آئی تھنک شی از پروبیبلی دا ورسٹ سی ایم پنجاب ایور. سو اچھا صحیح ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ صرف بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس اور ٹک ٹاک کرنا تو دیکھو گورننس نہیں ہے. سبسٹینٹیو گورننس میں بہت ہی برا حال ہے پنجاب کا اس وقت. چلیے لیٹس ان کے 5 سال پورے ہوں, وی کین اینالائز ہر یو نو کہ وہ اپنا جو ہے وہ اللہ نہ کرے پنجاب کے لوگوں کو یہ وقت دیکھنا پڑے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے ابھی جو ہے وہ کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ
ویسے ہی ہمارے یہاں ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف کی 3-4 سال میں ویسے ہی چینجز آنا جو ہے وہ ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ بتائیں نا, آپ نے تو بہت قریب سے ون پیج دیکھا, پھر ون پیج ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا. اب آپ مانتے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری تو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑائی نہیں تھی, اب اس کو لڑائی نہیں کہیں تو کیا کہیں, لیکن جہاں اتنی شدت سے محبت ہوتی ہے وہ لڑائی بھی, علیحدگی بھی اتنی ہی شدت سے ہوتی ہے, اور وہی ہم نے عمران خان کے کیس میں دیکھا ہے. تو کیا ہوتا ہے اچانک جو ہے وہ ون پیج ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کسی ایک پوائنٹ پہ, آہستہ آہستہ گریجولی آپ لوگ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, پی ایم کو بہت دیر سے نظر آتا ہے, ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ مطلب آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ایک دم سے اتنی محبت اینڈ ون فائن ڈے وی ہیئر کہ نہیں یہ تو ون پیج جو ہے وہ رہا ہی نہیں, یہ تو ٹوٹ رہا ہے. کوئی مماثلت نظر آ رہی ہے اس وقت سے اور اب سے؟ دیکھو, جو ایک ہوتی ہے نا ڈیموکریسی, ڈیموکریسی کے اندر جو سسٹمز ہیں نا وہ پرویل کرتے ہیں پرسنل خواہشوں کے اوپر. جب آپ اتھارٹیرین نظام میں ہوتے ہیں وہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انڈیویجول خواہشیں جو ہیں وہ پرویل کرتی ہیں. اب پاکستان میں ڈیموکریسی تو ہے نہیں, ایتھارٹیرینزم ہے. وہاں پہ جو خواہشیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں. پھر دیکھیں نا اس وقت جو فیلئر ہے, پرابلم کیا آ رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہانڈی ہے, اس ہانڈی میں عوام کی سپورٹ بھی چاہیے, لوکل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے. اب اس حکومت کے پاس لوگوں کی سپورٹ تو ہے نہیں. صحیح. پولیٹیکلی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ یہ, اگر میں ہوں ان کی جگہ تو دیکھو میں یہ تو سوچوں گا نا بھائی کہ آپ لوگوں کو اتنی محنت سے لے کے آئے ہیں, سارا رزلٹ بدلا ہے, سب کچھ کیا ہے, آپ کو بٹھایا ہے, تو آپ کو پولیٹیکل کوئی ڈلیوری تو ہو کوئی اپنا ملک میں, کوئی لگے تو صحیح کہ آپ بھی کچھ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اکانومی ہے تو اس کا بوجھ آپ نہیں اٹھا پا رہے, پالیٹکس ہے اس کا بوجھ آپ نہیں اٹھا رہے, نیریٹو کا بوجھ جو ہے وہ آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا, تو آخر ہمیں آپ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی جگہ کسی کو بھی اٹھا کے لگا دیں, کوئی فائدہ تو ہے نہیں. فار ایگزامپل آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے صوبے بنانے ہیں, آپ بتائیں نون لیگ کے ایم این ایس کدھر کھڑے ہوں گے؟ آپ کے خیال میں نواز شریف, شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے زرداری صاحب کے اشارے پہ چلیں گے. لیکن نون لیگ تو اوپنلی, تو پیپلز پارٹی تو اوپنلی کہتی ہے ہم نئی صوبے جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن نون لیگ تو نہیں کہتی, وہ تو کہتے ہیں ہاں چلیں دیکھ لیں گے. نہیں, نون لیگ کہتی ہے جی وہ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی والے اوپنلی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بننے دینا, پہلے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں پھر ہماری طرف آئیے, یہ کہہ رہے ہیں. ہاں, لیکن جنہوں نے صوبے بنوانے وہ بھی کل ہی نہیں پیدا ہوئے نا, ان کو بھی پتا ہوگا نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو بس پھر ون پیج پہ جواب مل گیا نا. ہاں, ون پیج کا جواب مل گیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں, اگر ون پیج یہ ٹوٹتا ہے تو نام بھی آنا شروع ہو گئے تھے, اور ونڈر بوائے کی بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھیں. ونڈر بوائے محسن نقوی ہوں گے؟ نہیں, محسن نقوی نہیں ہو سکتے, اور اس کی وجوہات ہیں بے شمار. میرے خیال کے اندر وی ول ہیو اے ماڈل آف, ہمارے پہلے جو 2 ماڈل رہے ہیں نا, شوکت عزیز صاحب کا رہا ہے اور اس سے پہلے معین قریشی صاحب کا رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ پیسے, اکانومی نہیں چل رہی. پرائم منسٹر وہ بنے گا جو پاکستان میں 5-7-10 بلین ڈالر لا سکتا ہے, اور میرے خیال کے اندر دا بیسٹ چوائس فار دا پرائم منسٹر پاکستان ول بی این اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے اندر 8-10 بلین ڈالر لا سکے. اور یہ کہیں سوچ پائی جاتی ہے اور بھی آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے تو آ جائے گی, آ جائے گی. دیکھیں نا, سمپل بات ہے نا. آپ نے یہ جو ابھی بات لگے ہوئے نا, میم فلانا میم اور فلانا میم, بھائی ان کو لگا کے کیا کرنا ہے, وہ شہباز شریف کو ہی رہنے ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ہاں دیکھیں نا, اگر میں شہباز شریف بھی تو وہ بھی اس سے زیادہ بیچارہ اور کیا لیٹے گا جتنے وہ لیٹا. اگر دیکھو نا, لیکن اگر میں فار ایگزامپل ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوں تو میرا پرابلم تو اس وقت اکانومی ہے نا, تو بندہ وہ چاہیے جو اکانومی کو سہارا دے سکے نا. اور جیسے اس وقت کی ہسٹری میں ایونٹس ریپیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ پیچھے چلی جائیں نا, معین قریشی کیوں آئے تھے؟ معین قریشی اس لیے آئے تھے ہماری اکانومی نہیں چل رہی تھی. سو وی نیڈ سم ون جو کہ اکانومی کو تھوڑا پش کر سکے, اور یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اکانومی کو پش کر سکے. سو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو معین قریشی یا شوکت عزیز. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی مماثلت نظر آ رہی ہے آپ کو ون پیج ٹوٹنے کی؟ تو مماثلت تو ایک نظر آتی ہے نا کہ جو یہ لیڈران آتے ہیں, بے شک پاپولر ہوں, ووٹ لے کر آئے ہوں, جو بھی ہو, اکانومی کے لیے کوئی پلان نہیں لے کر آتے. اسد عمر صاحب آئے تھے, آئی ایم ایف میں نہیں گئے اتنے عرصے, جو انہوں نے کیا پھر اس کے بعد وہ ہٹ گئے, کہا یہ تھا اپنے پوسٹر بوائے ہیں, بڑا پلانز لے کر آئے ہیں اسد عمر صاحب. تب بھی اکانومی پہ آ کے بات تو ہوئی, اور آج بھی جو ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے. تو مطلب پھر کیا آپ دیکھو, اکانومی میں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے
جو آرمی چیف آتا ہے, جو پرائم منسٹر آتا ہے, جو صدر آتا ہے, وہ سب سے پہلے تو انہی بزنس مینوں کو بلا لیتا ہے, جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے. کبھی کسی نے اکیڈیمیا کے لوگوں کو نہیں بلایا, کبھی کسی نے ینگ اسٹوڈنٹس کو نہیں بلایا, کبھی ان سے ملاقات. میں کہہ کے ہر بندے کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ سر آپ یہ سیٹھوں کو ملنا ہی بند کر دیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا نا, محسن نے جو پرپوزل دی وہ سیٹھوں کے فنکشن میں دی. بھائی وہ کہتے ہیں نا, ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. او بھائی آپ ان کو جان چھوڑیں اور یہ آپ کی جان چھوڑیں. آپ یہ اس طرح کی باتیں جا کے یونیورسٹیز میں کرتے ہیں, آپ جو ہے جو اکیڈیمیا کے سامنے کرتے ہیں, وہاں پہ تاکہ کوئی انپٹ آئے, چیزیں آئیں, نئے آئیڈیاز آئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے وہ تو بالکل ہی ڈیسیژن میکنگ میں اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, جنہوں نے فیصلے فیصلے کر سکتے. اچھا, اس کے بعد دوسرا جو بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس, دیکھو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ سوچ رہا ہوں وہ کہہ رہے جی انویسٹمنٹ کریں. بھائی انویسٹمنٹ کدھر کریں؟ 34% آپ کا پوری ریجن میں آپ کی وہ جو ہے ایز ٹو ڈو بزنس جو ہے وہ زیادہ ہے. بجلی آپ کی 40% مہنگی ہے باقی پوری ریجن سے. تو اگر میں سعودی ہوں اور میرے سامنے ریجن میں انڈیا دیکھ رہا ہوں, بنگلہ دیش دیکھ رہا ہوں, سری لنکا دیکھ رہا ہوں, بلا بلا, وہاں جہاں 40% سستا ہے میں وہاں جاؤں گا یا جو مہنگا ہے میں وہاں جاؤں گا؟ تو عجیب و غریب اسٹوپڈ بات ہے کہ آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں. پرویز مشرف صاحب نے ایکچولی میرے خیال میں اس وقت جو ایک شارٹ ٹرم سلوشن ہے وہ وہی ہے جو پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا. پرویز مشرف صاحب نے اور شوکت عزیز نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جا کے یہ نہیں کہا ہمیں اور پیسے دے دو, انہوں نے یہ بھی نہ کہا انویسٹمنٹ کر دو, انہوں نے کہا جی ہمارے قرضے ہیں, مہربانی کریں 15 سال کے لیے آپ اس کو ڈیفر کر دیں. میرے خیال کے اندر نئے پیسے لے کے پرانے پیسے قرضے دینا کافی ایک تو مشکل کام ہے, لوگوں کو کہنا کہ ہمیں اور پیسے دو, اور دوسرا جو ہے وہ واپس کرنا بڑا اسٹوپڈ کام ہے, اس سے ہمارا قرضہ بڑھی جا رہا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنا تھوڑا کلاؤڈ استعمال کریں چین کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور ان کو یہ کہے کہ جی ہمارا قرضہ 15 سال کے لیے ڈیفر کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پیسے دیں اور اس پیسے کو ہم سود کے لیے استعمال کریں. شارٹ ٹرم میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہی جو ہے سولوشن ہے. اور دوسرا دیکھیے, پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹس آتی ہیں وہ فارن اوورسیز پاکستانی کرتا ہے ریئل اسٹیٹ میں اور اب مائننگ میں. آپ کی مائننگ میں بلوچستان اور کے پی نے آپ کو وہیں پہ انویسٹمنٹس آنی ہے, وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. جب تک آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے, کوئی پاگل ہے وہاں پہ آ جائے اور انویسٹمنٹ کرے تاکہ اگلے دن پورا خاندان ہی بیچارے کا غائب ہوا ہو, تو جب تک وہ آپ نہیں کریں گے اس کو کیسے جو ہے وہ آپ اس کو کریں گے, اور اس کے لیے آپ کی فارن پالیسی ٹھیک ہو چاہیے. صحیح. تو بیسکلی وہی بات آ گئی نا جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس حکومت نے بھی اکانومی کو جس طرح سے انہوں نے کہا یہ سال جو ہے وہ گروتھ کا ہوگا, یہ سال بہتری کا ہوگا, وہ نہیں ہو سکا, اور ایونچولی جو آپ کو لے کر آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپ بوجھ جو ہے وہ بن گئے, کیونکہ آپ کا ایک کام ہے اکانومی چلانا, وہ بھی نہیں چلا. مانتا تو کوئی بھی نہیں نا کہ میری وجہ سے خراب ہوا ہے, مطلب میں اگر نہیں تو مان آپ بھی نہیں رہے نا, یا مان رہے ہیں کہ یہی مسئلہ پھر عمران خان کے ساتھ بھی آیا نا, پہلے سال میں ہی ہماری وہ نظر آ گیا تھا نا, پہلے دن ہی کہہ دیا ہم نے کر دیا, لیکن ہم نے تو فرینکلی بڑی بہتر مینیج کی اکانومی. 6.1% پہ کہاں گروتھ گئی پاکستان میں عمران خان کے علاوہ. کووڈ میں ہم نے جس طریقے سے کیا, تو ایکچولی وی ڈڈ رادر ویل آئی مسٹ سے. جو بھی ہے, اسد عمر صاحب کی جو باتیں ہیں اس وقت تو یہی تھا نا, اسد عمر کیا کہتے تھے, جو پاکستان کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہے ٹو بی فیئر ود. ہمارا ایک ہی پرابلم ہے, جب ہم اپنی فسکل ٹھیک کرتے ہیں تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہماری گروتھ اٹھ جاتی ہے, جب ہم اپنی گروتھ بڑھاتے ہیں تو فسکل اٹھ جاتا ہے. ہاں بالکل, ہم اس سائیکل میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں بیکاز ہم اسٹرکچرل ریفارمز جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے. ویسے مانتا تو کوئی بھی نہیں ہے, فواد مانیں گے آپ بھی نہیں کہ آپ نے بھی جو ہے وہ بڑا دبایا میڈیا کو, بہت سارے آپ جو ہے وہ ایسی پالیسیز لے کر آئے. آج میں دیکھتی ہوں کہ آپ کافی زیادہ آواز اٹھاتے ہیں میڈیا کے لیے بھی, اور تنقید جو ہے وہ کرتے ہیں, جو جس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ دبایا جا رہا ہے, جرنلسٹ کو, اور NCCI کے تھرو یا اور جو باڈیز بنی ہوئی ہیں ان کے تھرو. تو مانیں گے تو آپ اس میڈیا نے ایک ہی بڑی غلطی کی ہے, جو انہوں نے میری باتیں نہیں مانی. آپ کی باتیں نہیں مانی؟ کیا باتیں مانی؟ دیکھیں 2018 میں جب پیکا امینڈمنٹس ایکسیپٹ کر لیتے, جب میں منسٹر بنا, پیکا تو PMLN لے کے آئی, ہم نے لے کے, آپ امینڈمنٹس لے کر آئے تھے نا. وہ تو ایک انہوں نے فروغ نسیم صاحب نے کیا تھا, اس کو اویلیبل یا نان اویلیبل کیا تھا, بٹ وہ اس کا نہیں تھا, وہ اور ایشو تھا. میں 2018 میں جب بنا ہوں, میں نے پہلے دن جا کے یہ کہا کہ آپ خدا کے لیے اپنا ماڈل چینج کریں,
17 ارب روپے کے اشتہار آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے دے دیے ہیں. اس غریب ملک کے اوپر رحم کریں. آپ اس بزنس ماڈل کے ساتھ کبھی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے. تو آپ اپنا ماڈل جو ہے اس کو آپ ٹھیک کریں, ورنہ آپ جو ہے آپ کی بالکل تباہی ہو جائے گی. اس کے اوپر جو ہے وہ میرے خلاف ہی کمپین شروع کر دی کہ نہیں جی یہ تو دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ ریگولر نہیں کر رہے. اور اب آج سارے مان رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا. میں نے اس وقت کہا کہ آپ کا موبائل فون ول بی یور نیوز پیپر اینڈ ٹی وی, اور یہ آپ کا جو معاملہ ہے یہ زیادہ نہیں چل سکتا. اس کے بعد میں نے جو پی ایم ڈی اے بنایا, اور انفارچونیٹلی اس کو انفورس انہوں نے نہیں ہونے دیا. وہ اس کے اوپر دوبارہ کیبنٹ میرے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی. اگر ہم پی ایم ڈی اے بنا دیتے تو آج یہ جو تماشا لگا ہوا ہے این سی سی اے کے نوٹسز کا اور صحافیوں کو اٹھانے کا, بلیک میل کرنے کا, وہ ایک سول لا تھا اور ایک نیوٹرل لا تھا. وہ ہوتا تو ہمارے یہاں رسپانسبلٹی بھی آ جاتی, ریگولیشن بھی ہو جاتی, اور آپ اس طرح سے دبا بھی نہ سکتے. صحیح ہے. تو میں جس امینڈمنٹ کا ذکر کر رہی تھی 2022 کی بات ہے شاید میرے خیال سے, یہ جو پیکا لا کی جو آپ نے پنشیبل آفینس کہا تھا, فروغ نسیم اینڈ کورٹس وڈ بی obliged ٹو گیو اے verdict on cases registered under پیکا within 6 months. ہاں, یہ ایکچولی فروغ نسیم صاحب نے امینڈمنٹ کیا تھا پیکا لا میں, لیکن یہ پیکا لا بنایا پی ایم ایل این نے تھا. مجھے بالکل اچھی طرح پتہ ہے پی ایم ایل این نے بنایا. یہ لا تو فضول ہے, اس کی تو کوئی ضرورت نہیں. صحیح, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ سول لا بنائیں, کرمنل لا نہ بنائیں. تو بیسکلی جو ہے اگر میڈیا نے میری بات, کل آپ کو جو ہے وہ پھر موقع ملتا ہے, میں 100% وہی کروں گا جو میں نے آپ جو ہے جیسے کہ میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں پہ میں نے چھوڑا. میں بالکل اخباروں کو اشتہار نہیں دوں گا. میں نے پی ایم کو اس وقت بھی بڑا کہا آپ ان کو اشتہار نہ دیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بہت ان کے پولیٹیکل بائسز پہ بیس کر کے نہیں دیں گے, کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے پولیٹیکل بائسز. دیکھا بزنس ہے بھائی, گورنمنٹ کا کیا کام ہے اب لائے خریدے لوگوں کو. دیکھو سمپل ہے, اگر تمہارا پروگرام میرے اشتہاروں پہ چل رہا ہے تو پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارا پروگرام کا کانٹینٹ کیا ہوگا. پھر امریکہ میں کون اس طرح اشتہار دیتا ہے, یو کے میں کون دیتا ہے. یہ تو صرف انڈیا پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ لوگوں کو خریدنا چاہتی ہے, وہ اشتہار دیتے ہیں, ورنہ تو کوئی اشتہار ہونے نہیں چاہیے. 17 اس حکومت نے آگے تو حشر نشر ہی کر دیا. یعنی ہماری حکومت میں تو بھی بہت زیادہ تھے, 3.5-4 ارب کے ایڈ. ہم 17 ارب سے, میں تو خیر بالکل ہی ارب ریٹ پہ لے آیا تھا, پھر بعد میں یہ انہوں نے بڑھا دیے تھوڑے بہت. بالکل نہیں بنتا. تو لیکن تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ اپنے پولیٹیکل بائسز پہ جو ہے وہ اشتہار دیں نہ دیں, یا کسی کو اٹھانا یا کسی کو نوکری سے نکلوا دینا یا بند کرا دینا؟ ہم نے پہلے بھی نہیں کیا, اب بھی نہیں کریں گے. پہلے بھی نہیں کیا. صحیح, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بات. گڈ لک.